تراویح پڑھنے میں بھی لوگ ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں. 3 قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں. کچھ ہیں 8 پڑھنے والے, کچھ ہیں 10 پڑھنے والے, اور کچھ ہیں 20 پڑھنے والے. 8 والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور پاک نے 8 رکعت پڑھی ہے. ہم کہتے ہیں جی بالکل لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ 4 باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں اسی حدیث کے اندر. وہ 4 تم نے چھوڑ دی, صرف 8 کا لفظ لیا. پہلی بات, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے, آپ رات کے شروع میں پڑھ رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام 4 رکعت پڑھ کے پڑھتے تھے, 4 رکعت کر کے. تم 2 پڑھ رہے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک اکیلے پڑھتے تھے اور تم باجماعت پڑھ رہے ہو. اور اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک پورا سال پڑھتے تھے, تم تو مہینہ پڑھ رہے ہو. پتہ چلا وہ تہجد کی نماز ہے جو پورا سال بھی ہے, آخر وقت میں بھی ہے, اکیلے بھی ہے, اور 4 رکعت ہے. تہجد میں اجازت ہے 4 پڑھ لیں 2 پڑھ لیں, لیکن حضور نے 4 پڑھی ہیں اکٹھی. تو پھر تہجد کی 8 رکعت ہے. آپ نے تہجد کو اٹھا کے ادھر ڈال دی ادھر, وہاں لکھا ہوا ہے پورا سال پڑھتے تھے. ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پورا سال حضور پاک 11 رکعت پڑھتے, 8 رکعت تہجد, 3 رکعت وتر. تو ہمارے والے کہتے ہیں نہیں 8 کا لفظ ہے نا, بہت تراویح 8, تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ نہیں ہے. تراویح کا مسئلہ الگ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی حدیث کی کتاب ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے, کزن, حبر الامہ, مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی ہے. حضرت شیخ انہاں دی قبر طائف جامع عبداللہ بن عباس طائف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس قبر مبارک. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ترتیب تھی. فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتا والوتر. حضور علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھائے رمضان میں. تو یہ ترتیب ہے میرے بھائیوں. اچھا کوئی 10 والے بھی ہیں. 10 والے پتہ ہے کون ہیں؟ 10 والے وہ ہیں جو پڑھنے 20 آئے ہیں لیکن مصیبت پچھوڑا پڑھ چھوڑے دیں. پتہ ہے کیا, جیسے امام سلام پھیرے گا امام نے اگلی رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے اور یہ سمجھیں گے صرف اس نے اٹھ کے پڑھنا ہے. یہ نال علیہ کو سنا روزہ کی میں گزرائی, ڈاڑھی گرمیاں ہی صحیح آج تک, پگھرو پگھر تھی گئے, پسینہ ہے سر تلا کے پیرا تک, ڈاڑھی سخت ترے بھی ڈاڑھی لگی ہے. گاہ کی اج دکان تے بہت سارے آن بہو کہتے ہیں شگرد بے سہتے سدھے کام نہ کرے دے. ہن چھوڑا تو کم تھی ویا تے مالکا کو کون پوچھیا سائیں. بس ہن ایویں ہی دلیل تھیندے رہے. آج بہرحال چلو شکر ہے, اللہ دا شکر ہے. ہن بجلی شجلی کھڑوتی ہے, اتنے میں امام رکوع میں یا اللہ اکبر کر کے رکوع میں. تو یہ 10 رکعت بولتے رہے, 10 رکعت پڑھی. تو یہ 10 رکعت والے ہیں, 20 والے تو نہیں ہیں نا. جن نے سلام پھیرا اور حال حوال کیا, کیا گرمی تھی, روزہ تھا, رش تھا, کاروبار تھا, یہ تھا وہ تھا, اور لم پر لم سارے کورو پانڈو دے قصے اتنے ہی سنے دے رہے. تو بھائی 10 والے نہ بنے, پورے 20 والے بنے, ٹھاٹھ کے ساتھ نماز پڑھیں. آج وہ اسامہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ استاد جی آپ 4 نمازیں سناتے رہتے ہیں, 4 قسم کے نمازی ہیں, وہ کون سی قسمیں ہیں؟ میں نے کہا بھائی 4 قسم کے نمازی ہیں. ایک نمازی ہے 8 والے, ایک ہیں 360 والے, ایک ہیں کھاٹ والے, ایک ہے 62 والے. 8 والے کہتے ہیں یہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا 8 والے وہ ہیں جو جمعے پڑھ دیں, بس 8ویں دن آ جائیں, وہ 8 کے نمازی ہیں. 8. اور دوسرے ہیں کھاٹ کے. کھاٹ کا کیا مطلب؟ وہ صرف جنازے میں جاتے ہیں, کھٹڑے لال, بس آگے پیچھے کوئی نہیں پڑھنی, وہ کھاٹ والے ہیں. اور تیسرے 360, وہ صرف عید پڑھتے ہیں سال ایک کی دفعہ, 360 کے نمازی ہیں. اور چوتھے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی, وہ ہر دفعہ آتے ہیں اور ہر دفعہ پڑھ کے جاتے ہیں. تو ہم ٹھاٹھ کے نمازی بنے, 8 والے, کھاٹ والے, 360 والے نہیں بننا. تو بھائی 20 سے پڑھنے آئے تو 20 ہی پڑھو. خدا کے بندے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر کر لو, نہیں 10 رکعتاں دا حال حوال. میں نے خود دیکھے بڑے بڑے بندے ایسے آفرے پہ اسن پہ ٹیک لا کے پلر نال بیٹھے نے, پوتر کولر جو پانی بھریاں میں تو بیٹھی ہے. اس کے بعد سمجھائیں, ہاں مولوی صاحب تو پڑھ, تو پچھو علاوہ واسطے بیٹھے نا, تیرا اور کوئی کام نہیں. ایسے بندوں کو چاہیے حال حوال بانٹنے ہیں تو بیوی کے پاس جا کے بانٹے, اندر کو پوچھن ہاں سنا کیویں حال بھی, وہ تے کوئی ڈسے سی دیکھا کتنے بھی ہاں سا ہوتے ہیں, ہاں وہ اس سے حال حوال کرو. مسجد کے ماحول کو خراب نہ کرو. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کے گھر کے لیے آئے ہو تو عبادت کرو.